بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مضمون نویسی کے بارے میں جانیں گے کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ کسی واقعہ کو دیکھ کر ذہن میں خیالات کا پیدا ہونا اور ان خیالات کو لفظوں کی شکل دینا۔ مثال کے طور پر ہم باہر جاتے ہیں، اچانک گاڑی رک جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم لفظوں کی شکل میں پوچھتے ہیں کیا ہوا، گاڑی کیوں رک گئی، پھر جواب ملتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں جو سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس گاڑی میں بیٹھے تھے وہ خیریت سے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی کا کتنا نقصان ہوا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کس سے ہوا۔ ان ساری چیزوں کو جاننا اور ترتیب وار لکھنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ عنوان کے مطابق اپنے خیالات کو ترتیب دے کر پیراگراف کی شکل میں لکھنا اسے مضمون نویسی کہتے ہیں۔ زبان دانی کی تعلیم میں مضمون نویسی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آج ہمارا عنوان عید الفطر ہے، اس کے بارے میں ہم مضمون لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے عید کا کیا مطلب ہے۔ عید کا مطلب بار بار لوٹنا، یعنی عید وہ خوشی ہے جو ہمارے پاس بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر، ایک دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو میٹھی یا چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان رمضان کا سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عید مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ مسلمان اس عید کا اہتمام بھی زیادہ کرتے ہیں۔ عید کے دن مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم رمضان میں روزے کے دوران کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، ان کے کفارے کے طور پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں، نماز کے بعد گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں ہر طرف چہل پہل کا سماں ہوتا ہے، یعنی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، مختلف کھیل کھیلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بچے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں، گھروں میں مزیدار پکوان بنتے ہیں، رشتہ دار عید ملنے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بچے تفریحی مقام پارک وغیرہ میں جا کر جھولوں پر بیٹھتے ہیں، مختلف کھلونے خریدتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔